سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 23 ہجری کے بالکل اختتام میں ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ کی 26-28 تاریخ بتائی جاتی ہے یا یکم محرم الحرام 24 ہجری آپ کی شہادت بتائی جاتی ہے۔ شہادت کے سلسلہ میں جو ایک بڑا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا ایک غلام تھا ایرانی مجوسی فیروز نامی، یہ کارپینٹر تھا اور یہ بڑھئی تھا، یہ لکڑی کا کام کرتا تھا، بڑا ایکسپرٹ بندہ تھا، بڑا اس کے ہاتھ میں ہنر تھا اور یہ روزانہ اس سے اجرت جو لیتے تھے۔ یہ فیروز سیدنا فاروق اعظم کے پاس شکایت لے کے آتا ہے کہ میرے مالک مجھ سے روزانہ جو اجرت لیتے ہیں وہ زیادہ ہے، میں اتنی اجرت نہیں دے سکتا۔ آپ نے پوچھا تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ وہ جتنا کماتا ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ وہ مالک کو دے رہا ہے، مغیرہ بن شعبہ کو، وہ بہت تھوڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم بڑے ہنر مند آدمی ہو تو یہ کوئی زیادہ نہیں تم دیتے۔ اور ساتھ میں پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے لیے بھی ذرا ایک ممبر تیار کر دو، آپ کاریگر آدمی ہو۔ تو اس نے کہا آپ کے لیے تو میں ایسا ممبر تیار کروں گا نا کہ دنیا یاد کرے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فہم و فراست کے مالک تھے، اور کیوں نہ ہوتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا کہ سابقہ امتوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کے دلوں میں اللہ باتیں ڈال دیا کرتا تھا، میری امت میں محدث جو ہیں جن کے دل میں اللہ الہام بات کر دیتے ہیں وہ عمر فاروق ہیں۔ تو سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ بدھ کا دن بتایا جاتا ہے 24 یا 25 ذوالحجہ کا، کہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ اس ظالم نے رات کی تاریکی، آج کی طرح لائٹیں تو ہوتی نہیں تھیں، اس نے آ کے حملہ کیا۔ آپ نماز پہ تھے، مصلی رسول پہ تھے، مسجد نبوی ہے اور آپ نماز میں تھے، اس نے آ کے حملہ کیا۔ صحابہ کرام نے پکڑنے کی کوشش کی، نماز کھڑی ہو چکی تھی، تو ایک ایک جو بھی سامنے آتے تھے یہ خنجر سے وار کرتا اور ان کو شہید کر دیتا۔ بعد ازاں جب اس نے دیکھا کہ میں نہیں بچ کے جاؤں گا تو اس نے خودکشی کر لی۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ خودکشی کا تصور بھی غیر مسلموں سے ہماری طرف آیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس نے جو صحابہ اس کے پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، 7 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں اس کو پکڑتے پکڑتے، 11 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زخمی ہو جاتے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو نماز کے لیے آگے کر دیتے ہیں، اور وہ نماز مکمل جب کرتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ مجھ پہ کس نے حملہ کیا؟ بتایا گیا وہی فیروز نامی۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا قتل کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں ہوا۔ آپ نے جب دیکھا کہ میری زندگی جو ہے وہ اختتام پہ پہنچ چکی ہے تو آپ نے 10 مبشرہ میں سے 6 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنا دی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان کی کمیٹی بنا دی اور 3 دن کا ان کو ٹائم دیا کہ میرے بعد تم جس کو چاہو اپنا خلیفہ بنا سکتے ہو، اور فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو تو آپ دیگر سے بھی مشاورت کر سکتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں آپ نے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا جانشین خلیفہ مقرر کیا عارضی حکمران کے طور پہ، اور وہ 3 دن وہی نمازیں پڑھاتے رہے اور مسلمانوں کے خلیفہ کے طور پہ بھی ذمہ داری سر انجام دیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیب رومی نے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی پڑھایا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں بھی حضور کے شانہ بشانہ یمین و یسار میں چلتے رہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں مسجد نبوی کے ساتھ، مسجد نبوی کے پاس رسول اللہ کے روضے کے بالکل ساتھ ابو بکر صدیق کے پہلو میں آج سپرد خاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور عالم اسلام کو سیدنا فاروق اعظم والی ملی، ایمانی اور اخلاقی غیرت پیدا کرنے کی توفیق دے کہ جو ان میں غیرت ایمانی تھی، جس طرح وہ دنیا کے ساتھ، جس طرح وہ دنیا کفر کو للکارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو بھی وہ غیرت ایمانی پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔